کے بعد فرمایا گیا کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. کہا گیا کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے, لہو لعب. پہلے ہم لہو کا معنی بتا دیں, پھر لعب کا معنی بتائیں, پھر ایک عجیب و غریب نکتہ جو اس آیت کریمہ میں اس کو ہم بتاتے ہیں. یہ دنیا لہو اور لعب ہے, کھیل اور تماشا ہے. لہو کسے کہتے ہیں اور لعب کسے کہتے ہیں؟ لہو کہتے ہیں کہ المیل عن الجد الی الہزل, سنجیدگی سے غیر سنجیدگی کی طرف مائل ہونا, یہ لہو ہے. کون نہیں چاہتا کہ میں سنجیدہ رہوں؟ اور اسلام اپنے ماننے والوں کو سنجیدہ رہنے کی تعلیم دیتا ہے اور ایک سنجیدہ زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے. تبھی تو کہا گیا کہ زیادہ مت ہنسو, اس لیے کہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے, اور زیادہ ہنسنا یہ غیر سنجیدہ ہونے کی علامت ہے. آدمی کو اپنا انجام معلوم نہ ہو کہ مرنے کے بعد مجھے کہاں جانا ہے, اور آدمی کہا لگا رہا ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی سخت غیر ذمہ دار ہے. اس آدمی کو اپنا انجام معلوم نہ ہو, کہہ لگا رہا ہے. تو گویا کہ کہہ لگانا اور کثرت سے ہنسنا اس کے غیر سنجیدہ ہونے کی علامت ہے. اور اسلام اپنے ماننے والوں کو سنجیدہ زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمام کے تمام مسلمان انتہائی سنجیدہ زندگی گزاریں. اور یہ لہو کیا کرتا ہے؟ آدمی کو سنجیدگی سے غیر سنجیدگی کی طرف مائل کر دیتا ہے. یہ خطرناک چیز ہے لہو. اور لعب کس کو کہتے ہیں؟ ترکو ما ینفع بما لا ینفع, نفع بخش چیز کو جو چھڑا کر غیر نفع بخش چیز کی طرف ڈھکیل دے, اس کو کہتے ہیں لعب. یہ دیکھیے, تو گویا کہ اب آخرت کے مقابلے میں دنیا کو دیکھیے کہ یہ لہو ہے. لہو کا مطلب مذاق ہے. المیل عن الجد الی الہزل, یہ سنجیدگی سے مذاق کی طرف مائل ہونا ہے, مائل کرنا ہے. اس کا مطلب آخرت کے مقابلے میں دنیا مذاق کے سوا کچھ نہیں. مذاق ہے دنیا, ہے مذاق ہے. اور مذاق کیسا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ مذاق کر رہا ہے, یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی مذاق ہے, اور سنجیدگی کے مقابلے میں غیر سنجیدگی ہے. یعنی آخرت سنجیدہ اور دنیا غیر سنجیدہ. اور لعب کا مطلب ترک ما ینفع بما لا ینفع, نفع بخش چیز کو چھوڑ کر کے غیر نفع بخش کی چیز حاصل کرنا, اس کی طرف مائل ہونا. اس کا مطلب دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں غیر نفع بخش ہے اور آخرت اس کے مقابلے میں نفع بخش ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ کام بچے ہی کرتے ہیں, نفع بخش چیز کو چھوڑ کر کے غیر نفع بخش کی چیز کی طرف چلے جانا یہ بچوں کا کام ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے ندی کے کنارے بیٹھ کر کے ریت کے گھروندے بناتے رہتے ہیں, اور جب کھیل سے اکتا جاتے ہیں تو اپنے گھروندے بگاڑ کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں. اس کے کہتے ہیں یہ کھیل رہے تھے. اب بتائیے اس کھیل کی کوئی حقیقت ہے؟ تو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی لہو و لعب کے سوا کچھ نہیں ہے. اگر آخرت سنجیدہ ہے تو دنیا غیر سنجیدہ, آخرت اگر نفع بخش ہے تو دنیا غیر نفع بخش ہے. اور بے وقوف ہی ہوگا وہ آدمی جو سنجیدگی کو چھوڑ کر کے مذاق کی طرف مائل ہو اور نفع بخش چیز کو چھوڑ کر کے غیر نفع بخش کی چیز کی طرف متوجہ ہو. اس کے بعد تقابل کیا جا رہا ہے. دیکھو دلیل کیا دی جا رہی ہے, وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب, دنیا کی زندگی لہو لعب ہے. اچھا, وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان, حیوان نہیں حیوان. یہاں کہا کہ دنیا کے ساتھ حیات لایا گیا ہے اور آخرت کے ساتھ حیوان لایا گیا ہے. یہ دیکھیے دونوں کا معنی زندگی ہے. حیات معنی بھی زندگی اور حیوان کا مطلب بھی زندگی, لیکن دنیا کے ساتھ لفظ حیات لایا گیا ہے اور آخرت کے ساتھ حیوان لایا گیا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, وما هذه الحیات الدنیا, دنیا کے ساتھ حیات, وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان, اور آخرت کے ساتھ حیوان. تو یہ حیات اور حیوان میں کیا فرق ہے؟
تو حیات کہتے ہیں ہی التی بعدہا موتن، ایسی زندگی جس کے بعد موت ہو، اسے حیات کہتے ہیں. اور حیوان کسے کہتے ہیں کہ حیاتن لا موت فیہا، ایسی زندگی جس کے اندر موت ہی نہ ہو. تو بے وقوف آدمی ہی ہوگا جو ایسی زندگی جس کے بعد موت ہے اس میں مشغول ہو کر کے ایسی زندگی کو بھلا دے جس زندگی کے بعد موت ہی نہیں ہے، جس زندگی میں موت ہی نہیں ہے. زندگی مل گئی تو اب اس کے اندر موت آنے والی نہیں ہے. تو حیات اور حیوان کا تقابل یہ بتاتا ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کھیل اور تماشا ہے، لہو لعب ہے. دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ جس کے بعد موت ہے، اور آخرت کی زندگی ایسی ہے کہ اس میں موت ہی نہیں ہے. ایک دفعہ مل گئی تو مل گئی. کون نہیں چاہتا کہ ہمیشہ کی زندگی مجھے مل جائے، مجھے موت نہ آئے، اور کبھی بوڑھا نہ ہو آدمی، نوجوان ہمیشہ رہے، وہ نوجوان رہے، اس کی بیوی نوجوان رہے، نعمتیں کبھی ختم نہ ہوں. کون نہیں چاہتا؟ اور یہ جو زندگی ہے یہ 60-65 سال کے بعد ختم ہو جانے والی. 100 بہت کم لوگ کراس کر پا رہے ہیں اب جی. تو یہ 100 سالہ 60-70 سالہ زندگی کے اندر مشغول ہو کر کے ایسی زندگی کو چھوڑ دینا جس میں موت نہیں ہے، یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جس کا دماغ خراب ہو،